کہ اس بجٹ کے بعد عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ سہل ہو گئی، کچھ آسان ہو گئی یا مزید مشکل ہو گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہل تو بالکل نہیں ہوئی، لیکن جو مشکل زندگی چل رہی تھی اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم ہر سال اپنے مقابلے میں ہی غریب ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی غریب ہوئے، 3 سال سے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں، تو اگلے سال بھی ممکن ہے کہ یہی ہو جائے، اور ہم چوتھے سال تک لگاتار ہماری جو شرح نمو کی رفتار ہے وہ ہماری آبادی کی رفتار سے کم ہو، تو یہ اس طرح ہم غریب ہو جائیں گے ایبسولوٹ ویلیو میں۔ اور ریلیٹو تو ہم 15-17 سال سے غریب ہو رہے ہیں دنیا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش و دیگر ممالک ہوئے، ہم ان سے تو پیچھے ہر سال زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو آلموسٹ گارنٹیڈ ہے کہ ہم ان سے اور مزید پیچھے ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، جو ایک زمانے میں ساؤتھ ایشیا کے برابر ہوتا تھا، پھر افریقہ کے اچھے ممالک کے ساتھ ہو گیا، اب وہ سب سہارن افریقہ کے بھی ایوریج ممالک کے برابر ہو گیا ہے، بلکہ جو انفنٹ مورٹیلٹی وغیرہ کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو سب سہارن افریقہ کے خراب ترین ممالک کی طرف برابر ہو گیا ہے۔ درست۔ اچھا، تو اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت مسلسل دعویٰ کر رہی ہے اورنگزیب صاحب کہ وہ ایک نئی سم دیں گے، میں بار بار یہ کہتا ہوں ڈی این اے کو تبدیل کر دیں گے، تو اس میں اس کو اشارہ ملتا ہے کہ کوئی نئی سوچ کار فرما ہے، کسی نئی اس میں سمت میں لے کے جا رہے ہیں اپنی معیشت کو، ساختی اصلاحات کر رہے ہیں؟ تو یہ حکومت پی ڈی ایم 2 جو ہے یہ 1.5 سال سے آ گئی ہے، پی ڈی ایم 1 اس کے بعد 1.5 سال رہی ہے، کیئر ٹیکر بھی تقریباً ان کے جیسے ہی تھے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ 3 سال میں اپریل 22 سے لے کر اب تک کیا انہوں نے فیصلے کیے ہیں جس سے کہ اصلاحات کی گئی ہوں، کیا انہوں نے چینجز کیے ہیں، کیا سمت چینج کی ہے، اس بجٹ میں کیا سمت چینج کی؟ آپ اگر 10% سپر ٹیکس لگاتے ہیں اور اس بار 9.5 کر دیتے ہیں، یہ سم چینج کرنا تو نہیں ہے۔ یا تنخواہ دار طبقے کے 25% سے 23% ٹیکس کر دیتے ہیں، یہ سم چینج کرنا تو نہیں ہے۔ یا آپ اگر بینک وڈرال پہ پہلے 0.6% پیسے کاٹتے تھے، ₹1,00,000 کے وڈرال میں 600 کاٹتے تھے، اب ₹1,00,000 کے وڈرال میں ₹1,000 کاٹیں گے، یہ سم چینج کرنا تو نہیں ہے۔ آپ نے ₹78 وہ لیوی تھا، اس کو شاید ₹100 کر دیں گے، یہ سمت بدلنا تو نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہم سمت بدل رہے ہیں یا ڈی این اے چینج کر رہے ہیں، یہ کہنا تو ایک دم معقول بات نہیں ہے، یہ تو میرے خیال سے سچ کے زمرے میں بھی نہیں رہے گا۔ یہ تو صرف ٹنکرنگ کری ہے کہ یہاں سے آپ نے بتایا کہ فلاں جگہ مطلب مد میں جو ہے خرچہ بڑھے گا، ٹیکسز بڑھیں گے، کہیں ڈیوٹی بڑھ رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیری فارم مشینری پہ، ڈیری شیڈ کے فین پر، میڈیکل ایکوپمنٹ پہ، سرجیکل ایکوپمنٹ پہ، حتیٰ کہ ہسپتال کے بیڈز پہ، انسولین کی سرنج پر، فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ پہ، سب پہ جو ہے 3 سے 5% ٹیکس کا اضافہ ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کوئی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں نا، ہیومن ایکٹیویٹی اس ملک میں رہے، سٹیزنز ایکٹیویٹی، اس ہر ایکٹیویٹی پہ حکومت ٹیکس لگاتی ہے، کیونکہ وہ بڑی جائیدادوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ پراپرٹی کے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگا سکتی، تو پھر کس پہ ٹیکس لگاتی ہے؟ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، غیر مراعاتی یافتہ طبقے کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، جس کی گردن پتلی ہوتی ہے اس کی گردن ہاتھ میں آتی ہے۔ تو آپ بچے کا دودھ لیں گے، ہم نے ٹیکس لگا دیا، آپ نے مطلب سرنجز خریدی جیسا آپ نے فرمایا، اس پہ ٹیکس لگا دیا۔ جو اب وہ ایک نئی ہمارے پاکستان میں 2 سال سے یہ انٹرنیٹ کی کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے، آن لائن سروسز ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں کچھ گھر میں کپڑا خرید کے سیتی ہیں، شلوار قمیض سی کے تو آرڈر کے تھرو بھیج دیتی ہیں، اس پہ بھی سیل ٹیکس ڈال دیا۔ 18%۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ جو ای کامرس پہ ٹیکس 18%، پھر اس کے ساتھ کوریئر پہ لگا دیا انہوں نے، اور لاجسٹکس پہ لگا دیا، اور اس میں انہوں نے توجہ یہ دی اورنگزیب صاحب نے کہ جی جو ہمارا دوسرا دکاندار ہے اس کو کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، وہ تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی شٹر پاور کو مسلم لیگ نے جو ہے کچھ ان کو تحفظ فراہم کیا ہے، جو ان کا ہمیشہ سے ٹریڈنگ، ان کا ووٹ بینک وہیں ہوا کرتا ہے۔ جی، آپ کے پاس کوئی 25-30 لاکھ دکاندار ہیں، اس میں سے مطلب 10-15% آپ کے، شاید 20% رجسٹرڈ ہو گئے، اس سے کم ہی ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے، تو 80% تو رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اچھا، جو گڈز ہیں، جیسے اگر آپ دراز.com سے یا کوئی چیزیں خریدتے ہیں تو وہ جس پہ سیل ٹیکس ہوتا ہے، وہ تو صابن کے مینوفیکچررز نے، شیمپو کے مینوفیکچررز نے آلریڈی بھر دیا ہے۔ اب کس پہ ٹیکس نہیں رہا کہ کوئی گھر کے اندر کسی نے کوئی لکڑی کی کوئی چیز بنا دی یا لوہے کی کوئی چیز بنا کے بیچ رہا ہے، ایک گھر کے اندر کوئی کاٹیج انڈسٹری والا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں۔ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ایسی نہ ہو اس ملک میں جس کو یہ پنپنے دیں گے اور جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔